افطار کیسے کرتے ہو؟ نبی پوچھتے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں تو ڈکار بھی نہیں لیتے اتنا کھاتے ہیں سوچتے ہیں جلدی اور فتوا بھی دیتے ہیں اور صاحب نے بتلایا تھا روزہ افطار جلدی کرے گا اور شہر میں تاش کرے گا روزہ افطار کرنے جلدی کرے گا 5:30 بجے 6 بجے روزہ کھولنے کرو انہیں گیٹ بن جائے گا پورا اپنے مسئلے بنا رکھے ٹائم کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہو یہ نقشے کیوں دے رکھے تمہارے لیے شہری کا بھی نقشہ ہے افطاری کا بھی نقشہ ہے تمہارے پاس نہیں مولوی صاحب ہمارے پاس فتوا آیا تھا افطاری جلدی کرا کرو میری امت کے لوگ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اللہ بہت خوش ہے فتوا بہت جلدی دیتے ہو جیب سے نکال کر آپ نے جب یہ اعلان کیا کھجور بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو روزہ کیسے افطار کرتے ہو ایک صحابی رسول کھڑا ہوا اللہ کے رسول نے اپنا راز بتانا نہیں چاہتا تھا آپ نے کہا کیوں نہیں بتاؤ بتاؤ آپ کہہ رہے تھے کیوں نہیں بتاتے بتاؤ اپنا راز کیا ہے تمہاری راز کیوں روتے ہو تم اللہ کے رسول نے بتانا نہیں چاہتا تھا آپ نے کہا بتانا پڑے گا میں پوچھ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہوں بتاتے کیوں نہیں ہو بتاؤ اللہ کے رسول مجھے مجبور کر رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں امیر لوگ مالدار لوگ روزہ افطار کرتے کھجور کی گٹلی جب اپنے منہ کی چوسی ہوئی اپنے گھروں کے باہر پھینکتے گلی کے باہر پھینکتے یا مسجدوں کے باہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں لوگ کھجور کی گٹلی روزہ افطار کرنے کے بعد منہ کی چوسی ہوئی گٹلی باہر پھینکتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم ان گٹلیوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں پھر اپنے منہ میں رکھتے ہیں پھر روزہ افطار کرتے ہیں آپ نے سنا میرے پیارے ساتھیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے چل چلاتی ہوئی دھوپ ہے میں آپ کے سامنے اس منبر رسول سے سنا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں ایسی غریبی بھی تھی آپ نے جب یہ اپنے غریب لوگوں کی باتیں سنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے امام بہقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اتنا روئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کچی زمین تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے کہ زمین پر گڈھے پڑ گئے اور آپ کے آنسوؤں سے وہ گڈھے بھر گئے اور آپ اپنے گھر چلے اپنے حجرے شریفہ میں چلے جاتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آتے ہیں وائرلیس لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول کیسے مایوس بیٹھے ہیں کیسے اداس بیٹھے ہیں فرمایا جبریل میری امت کے لوگوں کے پاس تو کھجوریں بھی نہیں ہوتی ہیں میں ان کو کیا جواب دوں کیا مسئلے بتاؤں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو اللہ کے رسول کو جبریل بتا رہے وہی لے کر آ رہے ہیں کس کے پاس سے لے کر آ رہے ہیں عرش والے کے پاس سے لے کر آ رہے ہیں کس کے پاس لے کر آ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے پاس لے کر آئے کہا جن کے پاس میں کھجوریں بھی نہیں ہے روزہ افطاری کے لیے آپ ان کو مسئلے بتا دو آپ ان کو بتلا دو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرا دے اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملے گا روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی کیسی غریبی بھی تھی یہاں تو کوٹیاں ناز سے بھری ہوئی ہیں پھر بھی ناشکری ہے سوچو ذرا روزہ کس سے کھولتے تھے صحابہ کیسے غریب لوگ تھے ہماری منہ کی چوسی گٹلی ہم جب باہر پھینکتا نا ایسے غریب تھے جو روزہ رکھتے تھے اور منہ کی چوسی گٹلی کو زمین سے اٹھاتے تھے روزہ افطار کرتے تھے نبی نے فرمایا روزہ افطاری کس سے کرو کھجور سے صحابہ سے پوچھا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کھجور نہ ہو کہا افضل تو کھجور ہے دیکھ نبی کرو سنیے مسئلے نبی نے کیا فرمایا کھجور سے روزہ کھولنا افضل ہے اگر نہ ہو تو ٹھنڈا پانی مجبوری میں چل سکتا ہے صحابہ کو درس دے رہے محمد
یہاں تو سب کچھ رہتا ہے، پہلے بک رہتا ہے، ایڈوانس پورا رہتا ہے، پھر بھی ناشکری، تربوز نہیں ہے، کچرا نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، او پلا پلا آئٹم گناتے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ آسمان سے دے دے گا تمہارے لیے، ناشکری مت کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین کیسے صحابہ تھے جن کے دین پر آج ہم چل رہے ہیں، اور وہ صحابہ جو کھجوروں کے لیے ترستے تھے، ایک ایک کھجور کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک ایک مہینے نبی کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ بخاری حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی لخت جگر ہے، پیاری لخت جگر بیٹی ہے۔ ابو ایوب انصاری نے بکری کو ذبح کیا، کس کو؟ بکری کو ذبح کیا، سنو حدیث، بکری کو ذبح کیا، بھنا ہوا گوشت محمد رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے۔ آپ پہلے نہیں کھاتے تھے، دیکھیے اپنی بیٹی سے پیار کر رہے ہیں، حسن حسین کی اماں سے پیار کر رہے ہیں، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، 6-7-8 لاکھ روپے لے کے جائیے، پہلے ہی مر جائیں گے، خاص کر اس سے، ہے کہ نہیں؟ شرمائیے نہیں، یہ اللہ کی امانت تھی، اس امانت کی ضمانت حفاظت رب العالمین کی۔ اپنے بچوں کو پہلے صحابہ جو ایمان نہیں لائے تھے، مکے کا واقعہ اٹھا کے دیکھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ بڑی ہوگی، پرورش کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، جوان ہوگی، یہ ہمیں ہی ہے، ہمیں خود نہیں ہے کھانے کو، سب کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں کو برباد کر دے گی، حالات کو برباد کر دے گی، اس لیے اس کو زندہ دفن کرنا۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام پاک صاف ستھرا مذہب ہے، اس اسلام پر چلو، نبی کی سنتوں کو زندہ درگور مت کرو، زندہ درگور مت کرو، زندہ کرو، اور ان پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیو، وہ واقعہ سنیے، ابو ایوب انصاری جب ٹپن لے کر آئے بھنا ہوا گوشت کا، نبی نے ایک روٹی لی، سنو، ایک روٹی لی، اور ایک روٹی پہ ٹپن سے 2 بوٹیاں رکھی گوشت کی، سنو، 2 بوٹیاں رکھی، اور ایک روٹی پر 2 بوٹیاں رکھی، اور ابو ایوب انصاری سے کہا جاؤ میری فاطمہ کو دے دینا۔ اللہ کیا تھا؟ میری فاطمہ کو دے دینا۔ ابو ایوب انصاری نے سوچا کئی دنوں سے محمد رسول اللہ کی بیٹی بھوکی ہے، وہ کچن میں جاتے ہیں، پورا ٹپن تیار کر لیتے ہیں، کچن سے باہر نکلتے ہیں، نبی اکرم نے دیکھا، بلایا ابو ایوب انصاری ادھر آؤ، یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک روٹی پہ 2 بوٹیاں رکھی، مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کی بیٹی 1 ہفتے سے زیادہ بھوکی تھی، میں نے پورا ٹپن تیار کر دیا۔ نبی اکرم نے بلایا، ٹپن اپنے ابو ایوب انصاری کے ہاتھ سے چھین لیا، کہا ابو ایوب انصاری تجھے پتا نہیں، اگر میری فاطمہ حسن حسین کی اماں فاطمہ اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گی، نبی کے الفاظ سنو کیا فرمایا، میری بیٹی فاطمہ علی کی بیوی اگر پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لے گی تو میری بیٹی رات میں اٹھ کر رب العالمین کی عبادت کیسے کر سکے گی؟ تم اس لیے بھر کر کھانا لے کے جا رہے ہو، میں نے ایک روٹی پہ 2 بوٹیاں دی، جاؤ میری بیٹی کو دے دو۔ پھر آپ اپنی بیٹی کو خطاب کر کے یوں کہتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے پاس میں بلاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلیمی من مالی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اور میری بیٹی حضرت فاطمہ دنیا میں جو چاہے محمد رسول اللہ سے مانگ لے، دیکھیں نبی اکرم کہہ رہے درس دے رہے، قیامت کی صبح تک اپنی امت کے لیے درس دے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی سن میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن آخرت میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اپنے خاندان کے ساتھ میں اور اپنے پریوار کے ساتھ میں کیا سلوک تھا میرے پیارے ساتھیوں. آج ہم لوگ جو ہے جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جیرت بنی ہوئی ہے ہماری زندگی میرے پیارے ساتھیوں. ہم خود کھاتے ہیں, پڑوسی بھوکا رہتا ہے. نبی اکرم کو جبریل علیہ السلام بار بار ڈرا رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال کرو, پڑوسیوں کا اہتمام کرو, پڑوسیوں کا خیال کرو. نبی کہہ رہے, جبریل سنا رہے, درس دے رہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے ڈر ہو گیا کہیں پڑوسیوں کو ہمارے اوپر حاکم نہ بنا دیا جائے. صحابہ اللہ, آپ نے درس دیا مسجد نبوی میں آ کے کہ دیکھو تم جب سالن بناؤ, سبزی بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دیا کرو, اپنے پڑوسیوں کو بھی پہنچا دیا کرو. مجھے ڈر لگ رہا ہے, جبریل علیہ السلام مجھے ڈرا کر چلے گئے, اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. کہیں یہ پڑوسی بھوکے رہ گئے, کہیں ہم اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ کتنا اہتمام تھا پڑوسیوں کا. آج کچھ کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا ہے, بیوہ ہے بیچاری کیسے روزہ رکھتی ہے, سحری رکھتی ہے, کیسے رکھتی ہے, کبھی کسی نے سوال کیا ہے, کبھی سوچا ہے اپنے گاؤں میں؟ ہم مدرسوں کو دے دیتے ہیں پورا لے جاؤ, لٹ گیا مال. ارے یہ بیوہ ہے بیچاری, یہ یتیم بچے. اللہ اکبر. نبی کائنات نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی, سنو, یتیم کی پرورش کی اور یتیم کو کھلایا پلایا, اس کو لکھایا پڑھایا, اچھے گھرانے میں شادی کی, نبی نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے تم لوگ یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی دیکھ رہے ہو, وہ جنت میں میرے پڑوسی بن کر رہے ہیں. بہت بڑا اہتمام ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جتنی باتیں میں نے آج آپ لوگوں کو اس جمعے کے خطبے کے دوران میں بتائی ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اور الہ العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج یہ رمضان المبارک کا چوتھا رمضان المبارک ہے. الہ العالمین ہمیں تمام روزوں کو رکھنے کی اور روزوں کا اہتمام کرنے کی اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اور ہماری ماں بہنوں کو بھی پردے میں رہنے کی اور زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی, اور ہمارے تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی اور نماز کی حفاظت کرنے کی, پابندی کے ساتھ نماز کی حفاظت کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جمعے کا خطبہ سنا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مجھے اور آپ کو جو روزہ رکھتے ہیں اور جو روزہ ہمارے مسلمان بھائی رکھ رہے ہیں ان کے پاس روزہ رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اتنا بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے, ہم اور آپ جو ہیں اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائیں گے. نبی کائنات نے فرمایا اس کو ایک روزے کے برابر ثواب ملے گا. تو ہم ان ثواب سے کیوں محروم رہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ نبی نے فرمایا کہ ایسا کمزور آدمی ہو, دیکھیں قرآن کہتا ہے ایسا کمزور آدمی ہو جو روزے نہیں رکھ سکتا ہو, یعنی 11 مہینے کیا 12 مہینے تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہو, چارپائی نہیں چھوڑ رہا ہو, بیماری میں ملوث ہو, نبی کائنات نے فرمایا وہ فدیہ دے, مسکین و محتاج فقیر کو کھانا کھلائے, یعنی صبح میں کھانا سحری کا پہنچا دے اور شام کو اس کو افطاری کا انتظام کرے. یہ اس کی طرف سے کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. ایک صحابی رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا, یہ مسئلہ میں بھول گیا تھا, یاد آ گیا. ایک صحابی رسول ہے, روزہ رکھا, نبی کے پیچھے نماز پڑھی, گھر گیا اور اپنی بیوی سے مل بیٹھا, روزے کی حالت میں مل بیٹھا. سنو, روزے کی حالت میں مل بیٹھا, مجامعت کر لی, اٹھا نبی اکرم کی خدمت میں آتا ہے, اللہ کے رسول میں روزے سے تھا, سحری میں نے کی ہوئی تھی, آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی. بات تو بتاؤ کیا بات ہے, ایک نبی پوچھ رہے ہیں. اللہ کے رسول بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں, میں روزے سے تھا, میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا, اب کیا کرو؟ آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو. سن لو مسئلہ ہے ایسے نوجوان, ایک غلام آزاد کرو. اللہ کے رسول پوری زندگی غلامی کرتے ہو گئی, میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا 2 مہینے کنٹینیو لگاتار روزے رکھو. وہ کہتا ہے وہ صاحب رسول, اے اللہ کے رسول, ایک روزہ رکھ کر تو میری یہ حالت ہو چکی ہے, اور آپ 2 مہینے روزے رکھنے کی کہہ رہے, میں روزہ بھی نہیں رکھ پاؤں گا. آپ نے تیسرا کفارہ یہ بتایا, 60 مسکینوں کو, محتاجوں کو, فقیروں کو کھانا کھلا دو. وہ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟
میرے پاس تو اتنا بھی نہیں، صبح کو میرے پاس میں ہوتا ہے، شام کو نہیں۔ کان کے پردے کھول کر سننا، بعد میں برائی کرو گے۔ کہا اللہ کے رسول صبح کو ہے، شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح کو نہیں۔ آپ نے کہا یہی تو کفارہ ہے، یہی تو جبریل نے مجھے بتایا، میں نہیں بتا سکتا کچھ۔ دیکھیں اللہ نبی کہتے تین چیزیں ہی کفارہ ہیں، اب میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مولوی کیا کہتے ہیں یہ فتویٰ ہے، لے جا عمل کر۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ نبی سے سیکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا کہا؟ تین چیزیں تھیں، میں نے جبریل نے بتائی، یہ تو بتا دیا، آپ تیرے پاس نہیں، تم نے کیا کہا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کے صاحب لوگ بیٹھے مسجد نبوی میں، مسجد میں۔ آپ نے کہا اپنے بھائی کے لیے چندہ کرو۔ دیکھ حدیث دیکھو، اپنے بھائی کے لیے کنیکشن کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، ہیلپ کرو۔ صحابہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کوئی ایک کھجور لے کے آتا ہے، دو کھجور لے کے آتا ہے، تین کھجور، چار کھجور، پانچ کھجور، جیسے بھی صحابہ کو ملتے گئے کھجور لاتے گئے، ٹوکرا بھر گیا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، دیکھ نبی بلا رہے، ادھر آؤ۔ وہ صحابی رسول نبی کے پاس آتا ہے، آپ نے وہ ٹوکرا کھجور کا بھرا ہوا اس صحابی رسول کو دیا، لو اپنے قبیلے میں، اپنے کنبے میں اس کھجور کے ٹوکرے کو بانٹ دینا، جاؤ تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی رسول کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، میرے گاؤں میں، میری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی مہربان، دیکھو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ کھجور کا ٹوکرا تم اپنے بیوی کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تم بھی کھاؤ، جاؤ تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہے اسلام۔ کیا سمجھ میں آئی اس واقعے سے؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے روزہ رکھ کر مل لے تو نبی نے تین چیزیں بتائی۔ کیا کیا بتائی کفارے میں؟ ایک غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو 2 مہینے روزے رکھو، کنٹینیو لگاتار، چھوڑنا نہیں۔ ایک روزہ آج رکھا پرسوں رکھ لیں گے، نہیں، لگاتار رکھنا ہے 2 مہینے، یہ سزا ہے تمہارے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسرا آپ نے کیا بتایا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر تم اتنے غریب ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سزا ہے تمہارے لیے، 60 مسکینوں کو، 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ۔ جو محتاج ہیں، جو تمہارے گھروں پہ آتے اللہ کے نام پہ دے دو، ان کے لیے کھانا کھلاؤ۔ ان مدرسے والوں کو مت دیا کرو جن کے مدرسے میں ایک بھی طالب علم نہیں ہے۔ میں مدرسوں کا برائی نہیں کر رہا ہوں، ان مدرسوں میں دو جن میں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، باہر کے بچے ہیں، ان کے لیے دو جو کھانے کا انتظام کرتے ہو۔ وہاں زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ، اور نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خود ہی ہمارے پاس نہیں، آپ زکوٰۃ کے زکوٰۃ فرض کر رہے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ اس لیے فرض ہے کہ جب تم زکوٰۃ اپنے مالوں میں سے نکالو گے تو غریب لوگوں کو ملے گا، تو وہ بھی تو خوشی منائیں گے۔ اللہ، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ہے، اسی طریقے سے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ صدقہ کرنے سے بجھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تو مولوی صاحب خود نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله واشهد ان محمدا عبده ورسوله